صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے کینال سے متعلق 7 فروری کا ایکنک کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ معاملہ دوبارہ ارسا کو بھجوانے پر اتفاق۔ پنجاب حکومت کو جاری پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ بھی ختم۔ تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ تمام صوبوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ افہام و تفہیم تک وفاقی حکومت آگے نہیں بڑھے گی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ سی سی آئی کی پہلگام حملے کے بعد بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کی بھی مذمت۔ پاکستان پرامن ملک لیکن دفاع کرنا خوب جانتا ہے، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے شکر گزار، کہا کینال تنازع حل ہو چکا، وفاقی حکومت کوئی نئی نہر نہیں بنائے گی، صوبوں کی مشاورت کے بغیر پیش رفت نہیں ہو سکتی، نہروں کی اسکیم پر 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کو NF سے ایوارڈ ملے گا، ضم اضلاع کا حق بھی دیا جائے گا، ہر صوبے کو اس کے حصے کا پانی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا جون میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس دوبارہ ہوگا، ہم کسی کو حق کھانے نہیں دیں گے، ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ مسائل بیٹھ کر حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کا CCI کے فیصلے کا خیر مقدم، ببلو بائی پاس کے سوا تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان، آج اظہار تشکر کیا جائے گا۔ وکیل رہنما سرفراز میتلو کا کہنا ہے کہ متنازع کینالز کا منصوبہ ختم کر دیا گیا، جو وکلاء اور سندھ کے عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ببلو بائی پاس پر مظاہرین کا جشن، فائرنگ آتش بازی کا مظاہرہ، ڈھول کی تھاپ پر رقص، دھرنا ختم کرنے کا اعلان 14 رکنی کمیٹی کرے گی۔ ڈہرکی اور کنکوٹ میں بھی دھرنا ختم، قومی شاہراہ کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بحال۔ جنگ کا خطرہ موجود، 2-3 دن اہم ہیں، پاکستان ہائی الرٹ پر، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، ملک کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہو سکتے ہیں، خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ، وزیر دفاع کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات، پاکستان کا دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کا مشن، اسحاق ڈار کا قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ، بھارتی یک طرفہ اقدامات پر فیصلوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، قطری وزیر اعظم کا تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ پانی کے ہر قطرے کے لیے ہم لڑیں گے اپنے آخری خون کے قطرے تک۔ ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں خوف ختم ہوتا ہے۔ ہمیں نہ ڈرائیں، ہم سے ڈریں۔ حکومت ایک APC ملائے۔ تحقیق و تفتیش اب شروع ہوئی ہے اور الزام پہلے ہی لگ گیا جی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ یہ جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا پانی ان نہروں میں، ان دریاؤں میں نہیں بہے گا تو اس میں تمہارا خون بہے گا۔ پہلگام واقعے پر الزامات مسترد، بھارت کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ہم آواز، تحریک انصاف کا APC بلانے کا مطالبہ۔ سینیٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے علی ظفر نے کہا بھارت کا سنتاس معاہدے پر حملہ اعلان جنگ ہے، دنیا مودی سرکار کے پروپیگنڈے کو اچھی طرح پہچان چکی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو بھارت کا خون بہے گا۔ پہلگام LOC سے 200 کلومیٹر دور کیسے 4 افراد اندر جا سکتے ہیں؟ 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنا بڑا حملہ سوالیہ نشان ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا بھی کل جماعتی کانفرنس بلانے پر زور، کہا وزیر اعظم PTI سمیت تمام جماعتوں کو ایک جگہ بٹھائیں۔ پاک بھارت کشیدگی، ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ، کہا چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں جلد از جلد کمی آئے، اپنے خطے اور اس سے باہر نئے تنازعات نہیں چاہتے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار، بھارت میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے الزام پاکستان پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارتی اقدامات کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھی، پاکستان خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔
واگا بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، سما کی خصوصی کوریج، شیر دل جوانوں کے قدموں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ طاری، شاہد خان آفریدی کی بھی تقریب میں شرکت۔ جنوبی وزیرستان میں عام کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 21 زخمی، اسپتال منتقل، 3 کی حالت تشویشناک۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن، پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، مزید 17 خوارج ہلاک، 3 روز کے دوران مارے گئے خوارج کی تعداد 71 ہو گئی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ لاہور میں پولیس کا ایکشن، چیرنگ کراس پر 23 روز سے جاری گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا ختم کرا دیا، 70 سے زائد مظاہرین زیر حراست، آپریشن کے بعد مال روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اسلام آباد سے حج فلائٹ آپریشن کا آغاز، 393 عازمین کو لے کر کراچی PIA کی پرواز PK 713 مدینہ منورہ کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے عازمین کو رخصت کیا۔ تقریب سے خطاب میں سردار یوسف نے کہا، روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت 7 خصوصی امیگریشن کاؤنٹرز تیار کیے ہیں۔ اس سال حج انتظامات گزشتہ سال کی نسبت بہتر ہوں گے۔ حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ کینیڈا میں ایک بار پھر لبرل پارٹی کی حکومت بننے کا امکان، کینیڈین میڈیا کے مطابق پولنگ کے ابتدائی نتائج میں لبرل پارٹی کو کنزرویٹو پر برتری حاصل، پولنگ میں 76,42,000 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی جاری، فلائٹس اور ٹرینوں کی آمد و رفت کا شیڈول متاثر، مسافر پریشان۔ وزیر اعظم اسپین کا کہنا ہے کہ گریڈ آپریٹرز نے ملک میں 50% علاقوں کی بجلی بحال کر دی۔ بریک ڈاؤن یورپی یونین نیٹ ورک میں فنی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ روس نے یوکرین کے ساتھ 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ روسی صدارتی ترجمان کے مطابق جنگ بندی 8 مئی سے 10 مئی تک برقرار رہے گی۔ صدر پیوٹن نے جنگ بندی کا اعلان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا۔ اس دوران دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی فتح کی تقریبات بھی منائی جائیں گی۔ روس اگر سنجیدہ ہوتا تو فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرتا، یوکرینی صدر کا رد عمل۔ PSL میں ملتان سلطانز کے لیے ڈو اور ڈائی صورتحال، اہم میچ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹر سے مقابلہ ہوگا۔ سلطانز نے 6 میں سے 1 میچ جیتا، پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی 3 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔